بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور آج ہمارے اس محفل کے آخری مہمان شہید ختم نبوت، مناظر ختم نبوت، یادگار اسلاف، نمونہ اسلاف، مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، بہت ہی ادب سے میں مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب۔ ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ اس انداز سے لائیے کہ جناب مشرک کو پتہ چل جانا چاہیے، منافق کو پتہ چل جانا چاہیے، یہاں موحد بیٹھے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والا بیٹھے ہیں، جس کو اللہ نے سانس دیا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، جناب حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء۔ اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات، علماء کرام، سامعین محترم، عشاء کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ جامعہ خیر المدارس کے استاذ العلماء حضرت مولانا محمد طارق اور دیگر مقررین اور مہمانان کے آپ حضرات نے بیانات سنے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوئی، نظمیں اور نعتیں بھی۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے آپ کے علاقہ کے ایم پی اے خطاب کر رہے تھے، ان سے پہلے ملک عزیز کے نامور نعت خوان جناب حضرت حافظ حسانی صاحب نے اپنا کلام پیش کیا۔ میرے ذمہ مضمون لگا ہے کہ آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے آپ حضرات سے گفتگو کروں۔ میری ابتدائی 3، 4، 5 منٹ کی گفتگو مشکل ہوگی، اس کے بعد گفتگو اتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ حضرات اٹھنا بھی چاہیں گے تو نہیں اٹھ پائیں گے۔ ابتدا میں وہ مشکل گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میری اگلی گفتگو کا سمجھنا اس گفتگو پر منحصر ہے۔ میں نے ابتدا میں بعض سیاسی رہنماؤں کا بھی ذکر کرنا ہے، لیکن آپ حضرات اس سے یہ بالکل نہ سمجھیں کہ میری گفتگو سیاسی ہوگی۔ میں ایک مذہبی آدمی ہوں، مذہب ہی میری شناخت ہے، اور میں نے نتیجے کے اعتبار سے مذہبی گفتگو کرنا ہے۔ لیکن جو آج گفتگو کرنا ہے، چونکہ ان میں بعض سیاسی کردار بھی ہیں تو ان کا نام لیے بغیر بھی چارہ نہیں۔ میرے بھائیوں، جو میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ دراصل آج سے 46 سال پہلے کے ایک واقعہ سے تعلق رکھتی ہے، اور میں نے صرف وہی ایک واقعہ ہی بیان کرنا ہے۔ 45 سال کے عرصہ میں نے کبھی اس واقعہ کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ اس سال ستمبر سے میں نے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے اور سارے ملک میں صدائیں دیتا پھر رہا ہوں
آپ کے سامنے بھی وہ کہہ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جس وقت 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کا وفد پشاور کے راستے سوات دیر جانے کے لیے چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن سے گزرا، قادیانیوں نے اپنی عادت کے مطابق ان طلباء میں لٹریچر تقسیم کیا۔ جیسے کہ طلباء کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے قادیانیت کے لٹریچر کو دیکھ کر زمین پر پھینکا، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یہ پوزیشن دیکھی تو قادیانیوں نے تیوری چڑھائی، پہلے اس کے کہ کوئی تو تکار ہوتی، خیر رہی، گاڑی کا 1 منٹ سٹاپ تھا، گاڑی چل پڑی، تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میرے بھائیوں، قادیانی قیادت نے ان طلباء کی ریلوے اسٹیشن پر نعرے بازی کو اپنی اہانت اور سبکی محسوس کیا، چنانچہ انہوں نے اجلاس بلایا اور طے کیا کہ 29 مئی کو یہی طلباء اسی ٹرین سے صبح واپس آئیں گے۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لینا ہے کہ انہوں نے ہمارے اسٹیشن پر ہمارے خلاف کیوں نعرے بازی کی۔ 29 مئی کو طلباء کرام واپس آئے۔ قادیانی اوباشوں نے 2000 اوباش آوارہ مزاج جو ہاکیوں سے، لاٹھیوں سے، لوہے کے ہنٹروں اور آہنی مکوں سے مسلح تھے، ان طلباء کو ٹرین کی بوگیوں سے، سیٹوں سے اٹھایا، پلیٹ فارم پر پھینکا اور ان کی پٹائی کی۔ کسی کا ناک ٹوٹا، کسی کی پیشانی پہ زخم آیا، کسی کے ہونٹ پھٹے، کسی کا سر پھٹا، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کے گریبان کو پھاڑا، کسی کے ٹھڈے مارے، کسی کی پسلی توڑی۔ مار مار کر ان طلباء عزیز کو قادیانیوں نے مسلمان طلباء کو قادیانیوں نے ادمغا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اس کے نتیجے میں جہاں جہاں تک خبر نکلی پہنچی، کراچی سے لے کر خیبر تک پورا ملک سراپا احتجاج ہو گیا۔ آپ حضرات کی دینی قیادت نے مسلمان تحریک کے لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے غصے کا پورا رخ اس طرف کر دیا کہ ہم نے قانون شکنی نہیں کرنی۔ یہ آدمی میرے باپ کو گالی دیتا ہے، میں اس کی دکان پر نہیں جاتا۔ دنیا لیے پھر رہی ہے UN کے قانون کو، مجھے بتایا جائے کہ کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ تم اس کی دکان پہ سودا لینے کے لیے ضرور جاؤ۔ اس آدمی نے میرے نبی علیہ السلام کی اہانت کی، میں اسے اپنی دکان کے تھڑے پہ نہیں آنے دیتا۔ اگر دنیا کے حقوق ہیں تو میرا بھی کوئی حق ہے۔ کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم اسے ضرور دکان پر آنے دو؟ آپ حضرات کی دینی قیادت نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا، نہ افرا، نہ تفریح، کوئی ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا نہیں، بس یہ کہ ہم ان کے پاس نہیں جاتے، انہیں ہمارے پاس آنے کی اجازت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں معاشرتی بائیکاٹ، اس کا اعلان کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے ملک کے عزیز پاکستان کے پرائم منسٹر تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو۔ کہتے ہیں حسن وہ جس کا شوقن کو بھی اعتراف ہو، وہ انتہائی بالغ النظر محب وطن قومی رہنما تھے، انٹرنیشنل فیم کے آدمی، مذاکرات ٹیبل ٹاک کے بادشاہ۔
انہوں نے 2-4 دن تو دیکھا، لیکن وہ بات کی تہ تک پہنچ گئے کہ یہ علماء نہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں نہ کسی کے ساتھ الجھتے ہیں۔ پورے ملک کی ہر مسجد کی ہر نماز میں نماز کے بعد 5-7 منٹ ختم نبوت پر بیان ہوتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کی لو کو برقرار رکھا جاتا ہے، برابر انہیں ایندھن ڈال کے ان کے علو کو روشن رکھا ہوا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو یہ حضرات تو اگر 3 سال بھی تحریک کو چلانا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میرے بھائیو، جناب ذوالفقار علی بھٹو حضرات علماء کرام کی اس پالیسی سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں حکومتی سطح پر کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے قادیانی مسئلے کو میں نیشنل اسمبلی کے سپرد کرتا ہوں۔ اسمبلی انتہائی غور و خوض کے بعد، سوچ بچار کے بعد جو چل کر فیصلہ کرے گی اسے حکومت بھی قبول کرے، عوام بھی قبول کریں، قادیانی بھی قبول کریں۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں قادیانی جماعت کے چیف گرو تھے مرزا ناصر۔ اس نے 3 حضرات کو خط لکھے، نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل، وفاقی وزیر قانون اور جناب پرائم منسٹر۔ ان تینوں خطوط میں ایک ہی عنوان تھا کہ اگر آپ نے ہمارے عقائد پر قومی اسمبلی میں بحث کرنا ہے تو ہمارا موقف بھی قومی اسمبلی میں سنا جائے۔ اگر آپ نے ہمارا موقف سنے بغیر فیصلہ کیا تو وہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا۔ جناب بھٹو صاحب کو جس وقت یہ خط ملا، انہوں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کو بلایا، اپنے میز کی دراز سے وہ خط نکال کر حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھا۔ مفتی صاحب نے پڑھا، آپ زیر لب مسکرائے اور آپ نے کہا کہ جناب بھٹو صاحب، ہم تو قادیانیوں کو ادھر ادھر تلاش کرتے پھر رہے تھے، یہ تو آپ کی میز کی دراز سے مل گئے۔ آپ انہیں 1 منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری طور پر مطلع کریں کہ وہ بڑے شوق کے ساتھ قومی اسمبلی میں آئیں۔ ہم انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کے مسئلے کو قومی اسمبلی میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، دشمن پر اتمام حجت کریں گے۔ جناب بھٹو صاحب نے جس وقت یہ سنا، مارے حیرت کے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ علماء قادیانیوں کا آنا نہیں مانیں گے۔ جب مفتی صاحب نے یہ کہا، بھٹو صاحب کو حیرت انگیز طور پر یہ خوشی ہوئی، لیکن مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اگر قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں بلایا جائے تو وہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں۔ ایک آدمی جب قومی اسمبلی کا ممبر نہیں تو وہ قومی اسمبلی کے فلور کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ ہر آدمی کو تو قومی اسمبلی میں بولنے کا حق نہیں، صرف ممبر ہی بول سکتے ہیں۔ قادیانی کیسے بولیں گے کہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں؟ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پوری قومی اسمبلی کے تمام تر ارکان پر مشتمل اس ہاؤس کو ایک کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا، اور جو اس اسمبلی کے سپیکر تھے جناب صاحبزادہ فاروق علی خان، ان کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اب ایک اور مشکل پیش آئی کہ قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد اس زمانے میں 308 تھی، اور جو سپیشل سیٹوں پر آتے تھے انہیں بھی شامل کیا جائے تو ان کی تعداد 316 کے قریب بنتی تھی۔
اب قادیانی خلیفہ جواب دینے والا، ایک سوال کرنے والے 300 آدمی، تو پوری اسمبلی مچھلی منڈی بن جائے گی۔ اس کے لیے طے یہ کیا گیا کہ اسمبلی کا کوئی ممبر براہ راست قادیانیوں سے سوال نہیں کرے گا، وہ اپنے سوالات لکھ کر کمیٹی کے ایک سب کمیٹی بنائی گئی 3-4 ارکان پر، یہ ان کو پیش کریں گے، وہ ان خطوط سے چھانٹی کر کے وہ سوالات اٹارنی جنرل کو دیں گے، اٹارنی جنرل قادیانیوں سے سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، بحث شروع ہو گئی۔ 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو مرزا ناصر پر بحث ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ کے اللہ بخش ڈاکٹر سعید وغیرہ پر۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اس کے بعد قومی اسمبلی کے ارکان نے اس مسئلہ پر اظہار خیال شروع کیا، ان کی تقریریں بھی جاری رہیں۔ آج 3 دن کارروائی ہوئی، 4 دن کے لیے چھٹی ہو گئی، ہفتہ کارروائی ہوئی، 3 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ یوں تقریباً 2.5 مہینے تک قادیانی مسئلہ قومی اسمبلی میں زیر بحث رہا۔ 7 ستمبر کو جناب بھٹو صاحب نے فیصلے کی تاریخ مقرر کر رکھی تھی کہ قومی اسمبلی اس مسئلے پر غور و فکر کرنے کے بعد اپنے فیصلے کا اعلان کرے گی۔ میرے بھائیوں، آج 6-7 ستمبر کی درمیانی رات حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد، ادھر جناب ذوالفقار علی بھٹو، مولانا کوثر نیازی، جناب عبدالحفیظ پیرزادہ وفاقی وزیر قانون اور افضل چیمہ وفاقی لا سیکرٹری، 4 آدمی گورنمنٹ کی طرف سے، 3 آدمی ہماری طرف سے، 7 آدمیوں کے مذاکرات شروع ہوئے۔ جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے کہا کہ حضرت، قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے 6 قراردادیں جمع ہیں، ایک مسئلے پر 6 قراردادیں منظور نہیں ہو سکتی، ایک قرارداد منظور ہوگی، باقی 5 کو مسترد کیا گیا۔ تو ان قراردادوں کے جو محرکین ہیں وہ اس پر احتجاج کریں گے۔ 2.5 مہینے بڑے اتفاق رائے اور خوش اسلوبی کے ساتھ اجلاس ہوتے رہے۔ فیصلے کے دن اگر ہڑبونگ کی کیفیت پیدا ہو گئی تو پوری دنیا میں ہمارے متعلق کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ ان 6 قراردادوں کو مسترد کر دیا جائے۔ ایک قرارداد آج آپ ہم بیٹھ کر متفقہ طور پر نئی تیار کر لیتے ہیں، وہ قرارداد نہ گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہو نہ اپوزیشن کی طرف سے، تاکہ کریڈٹ کا بھی کوئی چکر نہ رہے۔ وہ قرارداد بحیثیت قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے وفاقی وزیر قانون پیش کرے، اسمبلی کے تمام ممبران اور ہاؤس کی طرف سے اس کی تائید قائد حزب اختلاف کی طرف سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کریں، اس کے بعد ووٹنگ ہو، ووٹنگ کے بعد نتیجے کا اعلان، ساری قوم لگائے نعرہ، جائے گھروں کو۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے جواب میں فرمایا کہ جناب بھٹو صاحب، ہم زمینی حقائق کا انکار نہیں کرتے، واقعہ بھی یہ ہے کہ ایک مسئلے سے متعلق ایک قرارداد پہ منظور ہوگی، 6 نہیں منظور ہو سکتی، لیکن یہ کام آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ آج 6-7 ستمبر کی درمیانی رات، کل 7 ستمبر، صرف 1 رات باقی ہے۔ آپ نے کام تو اچھا کہا لیکن دیر بہت کر دی۔ جناب بھٹو صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ مفتی صاحب، اگر میں پہلے متفقہ قرارداد کے لیے آپ لوگوں کو بلا لیتا، کوئی قرارداد مرتب کر لیتے،
کئی دنوں کے بعد اسمبلی میں وہ پیش ہوتی، درمیان کی مدت میں اگر یہ خبر لیک ہو جاتی، قادیانیوں نے باہر کی دنیا سے ہمارے اوپر اتنا دباؤ ڈالنا تھا کہ حکومت کو اس کا فیس کرنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے جان بوجھ کر آخری وقت میں اس کو ٹالے رکھا۔ آج قرارداد منظور ہوگی، آپ تیار ہوگی، ہم آپس میں ایک دوسرے کو حلف دیں گے کہ باہر کسی سے ذکر نہیں کرنا اس کی منظوری سے پہلے۔ کل قرارداد پیش ہوگی، ادھر سے پیش ہوئی، ادھر سے ٹھا کر کے منظور ہوئی، نہ ہنگ لگے گی نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو دیر آیت درست آیت، میں آپ کے موقف کی تائید کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، لیجئے صاحب، میں نے جس گفتگو کے لیے، جس واقعہ کو بیان کرنے کے لیے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اب میں اس واقعہ کے سرے پر پہنچ گیا ہوں۔ جناب بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں ہیں، بتایا جائے کہ وہ 6 قراردادیں کن کی طرف سے تھیں۔ میرے بھائیوں، جب اسمبلی کا قادیانی مسئلے پر اجلاس شروع ہوا، ایک قرارداد گورنمنٹ نے پیش کی تھی، ایک قرارداد متحدہ اپوزیشن کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی تھی، ایک قرارداد ہمارے حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب تھے، جامعہ آباد محمدی شریف کے، جو بھوانا چنیوٹ کے قریب ان کا حلقہ تھا۔ اس وقت اس کو ضلع جھنگ لگتا تھا، آج چنیوٹ۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے حضرت مدنی کے شاگرد تھے۔ میرے بھائیوں، ضلع سرگودا میں ایک خانقاہ شریف ہے، سیال شریف، اس کے سجادہ نشین اس وقت حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی تھے۔ حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب شاگرد حضرت مدنی کے تھے، لیکن مرید اور خلیفہ مجاز مولانا ذاکر صاحب کے۔ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے 2 دھڑے تھے، ایک دھڑا مولانا شاہ احمد نورانی کا، دوسرا خواجہ قمر الدین کا۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین کی جمعیت کی طرف سے ایک قرارداد حضرت مولانا محمد ذاکر نے بھی پیش کی تھی، یہ 3 ہوئی۔ میرے بھائیوں، جمعیت علماء اسلام کے بھی اس وقت 2 حصے تھے، ایک حصے کے سربراہ حضرت مولانا مفتی محمود، ایک حصے کے سربراہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی۔ چنانچہ مفتی محمود صاحب حزب اختلاف کے ساتھ تھے، مولانا غلام غوث صاحب گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو ایک قرارداد مولانا غلام غوث ہزاروی نے بھی پیش کی تھی۔ اب میری گفتگو کا نکتہ سمجھیں، پھر مجھے بھی اجازت، آپ کو بھی۔ ایک تھے، آج آپ حضرات جائیں نا راولپنڈی اسلام آباد کو موٹر وے کے ذریعے، اسلام آباد سے پہلے انٹرچینج آتا ہے، اس کا نام ہے چکری۔ چکری سے باہر نکلے تو تھانہ چونترا راولپنڈی چکری کے علاقے کو ملا کر ایک حلقہ بنایا گیا قومی اسمبلی کا۔ اس کے ممبر تھے جناب ملک جعفر۔ یہ ملک جعفر کسی زمانے میں قادیانی تھا۔ بس میں نے گفتگو اس لیے شروع کی۔ میرے بھائیوں، توجہ کریں، اس وقت ہماری فوج میں حاضر سروس ایک جنرل قادیانی تھے، اس کا نام جنرل عبدالعلی تھا۔ ایک دوسرا ملعون جنرل قادیانی حاضر سروس، اس کا نام اختر تھا۔ ملک اختر جنرل عبدالعلی دونوں بھائی تھے۔ یہ ملک جعفر ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ ملک جعفر کی بہن جنرل عبدالعلی کے گھر میں، عبدالعلی کی بہن ملک جعفر کے گھر میں۔ یہ آپس میں چچا زاد بھائی بھی تھے، ایک دوسرے کے سالے اور ایک دوسرے کے بہنوئی بھی۔ ملک جعفر کی اولاد جنرل عبدالعلی قادیانی کے بھانجے، عبدالعلی کی اولاد ملک جعفر کے بھانجے۔ یہ عبدالعلی، ملک اختر، ملک جعفر تینوں چچا زاد بھائی قادیان کے اندر پڑھے، واپس آئے تو
عبدالعلی اور ملک اختر نے فوج میں ملازمت کر لی، جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ میرے بھائیوں، ملک جعفر نے پہلے سول سروس کی، اس کے بعد پھر تجارت وغیرہ، اسے عام پبلک میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ کسی دن کسی اللہ والے کی اس پر نظر پڑ گئی، اس نے مطالعہ کیا، پھر وقت آیا کہ اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کر لیا۔ زور سے کہو نہیں، اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، میں نے جنرل عبدالعلی اور ملک اختر کے لیے ملعون کا لفظ استعمال کیا، یہ میں نے بلا وجہ نہیں کہا، اس لیے کہ جنرل عبدالعلی اتنا جنونی اور فنیٹک قسم کا قادیانی تھا کہ حاضر سروس جرنیل ہونے کے باوجود وہ قادیانی جماعت اسلام آباد کا پریزیڈنٹ بھی تھا۔ ایک آدمی فوج میں ہوتے ہوئے اگر قادیانیت کو سپورٹ کرتے ہوئے اسے لحاظ نہیں آتا تو میں بھی آپ حضرات کے سامنے سینہ تان کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، جو حضور کا نہیں، مل کے کہہ دو وہ ہمارا نہیں۔ بولو بھائیو، اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہمارا کل بھی یہ عقیدہ تھا، آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص وہ فوج کا ہو یا سول کا، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، ریٹائر ہو یا حاضر سروس، جو بھی مرزا غلام قادیانی کو مانتا ہے وہ کافر ہے۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں وہ کون ہے؟ بھائیو، یا تم آہستہ کہتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں، کہیں گیر پھنسا ہوا ہے، میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے کہو کہ جو غلام قادیانی کو مانتے ہیں، حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ملعون قادیاں کو نبی مانتے ہیں، وہ کون ہیں؟ بولو نا میاں، کیا کرتے ہو؟ قادیانی جماعت نے جس وقت دیکھا کہ ملک جعفر نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے خط لکھا اپنی جماعت کے صدر جنرل عبدالعلی کو۔ قادیانیت کے لیے یہ خبر کیا تھی؟ ایک بھونچال کی کیفیت، ان کی بوٹی بوٹی پر کپ کپی طاری ہو گئی، پوری قادیانیت کے پاؤں تلے آگ جلنے لگی، پوری قادیانیت نے اپنے ان کے دماغوں سے دھواں نکلنے لگا، وہ اس خبر کو سن نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ملک عبدالعلی قادیانی کو کہا کہ آپ ملک جعفر کو کہیں کہ وہ جماعت سے معافی مانگے، دوبارہ قادیانیت قبول کرے، اور اگر قادیانیت قبول نہیں کرتا تو اس ملک جعفر کو کا بائیکاٹ کیا جائے، آج کے بعد آپ ان کے گھر نہ آئے، وہ آپ کے گھر نہ آئے، اسے قادیانیت چھوڑنے کا یہ مزہ چکھایا جائے کہ یہ اکیلے اور تنہائی کے ماحول میں ایڑیاں رگڑتا رگڑتا مر جائے۔ میرے بھائیوں، عبدالعلی نے یہ خط پڑھا، اپنی ماں کو بلایا کہ وہ آپ کا ملک جعفر آپ کا بھتیجا بھی ہے اور آپ کا داماد بھی، آپ اسے جائیں سمجھائیں کہ وہ قادیانیت قبول کرے، اگر قادیانیت قبول نہیں کرتا تو اس کی گھر والی کو یعنی میری بہن کو اس سے بھی واپس لے کر آئیں، اس کے بچوں کو بھی، اور اسے کہہ کر آئیں کہ آپ کا ہمارا مرنا جینا ختم، آج کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوگی، اس کے بائیکاٹ کا اعلان کر کے آئیں۔ میرے بھائیوں، اس خاتون نے دوپٹہ رکھا، سر پہ جوتی سنبھالی، چل پڑی، اللہ کی شان، گھر گئی تو ملک جعفر آگے سے گھر پر موجود تھے، اس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ملک جعفر نے جواب کے اندر کہا کہ اماں، جب تک مجھے پتہ نہیں تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، میں مکھی پہ مکھی کھاتا گیا، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ اب مکھی نگلنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، جس وقت اس نے یہ بات کہی، خاتون نے اور زور لگایا کہ نہیں، آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہے، پوری جماعت آپ پر ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، تو ملک جعفر نے آگے سے جواب کے اندر کہا کہ اماں، اگر یہ بات ہے تو اب میں اس مقام پر کھڑا ہوں کہ قادیانیت کیا،
میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بلند آواز سے کہو شریف، اور بلند آواز سے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی میری جہاں تک آواز جائے گی، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، مسجد و مدرسہ کی ایک ایک اینٹ، درختوں کا ایک ایک پتا، فضاؤں کا ایک ایک جرثومہ قیامت کے دن آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا۔ زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اس حالت میں بڑی حیرت کے ساتھ خاتون نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، یعنی ملک جعفر کی بیوی کی طرف۔ آگے اس کی بیوی نے، اس خاتون کی بیٹی نے کہا، عبدالعلی کی بہن قادیانی تھی، اس نے کہا کہ اماں، میرے اور میرے میاں کے گھریلو تعلقات اچھے ہیں، ہماری صحیح ایڈجسٹمنٹ ہے، ہمارا ہستہ بستہ گھرانہ، ہماری جوان اولاد، ہماری جائیداد، ہماری عزت، آپ کیا کرتے ہیں کہ مجھے ان سے جدا کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی بجائے ساری زندگی بھائیوں کے ٹکڑوں پر پلتی رہوں، میرے بیٹے ان کے دروازے پر فقیروں کی طرح رہے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس قادیانی خاتون عبدالعلی کی والدہ نے کہا کہ بیٹی تم احمدی ہو، یہ غیر احمدی ہے، تمہارا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، آگے اس خاتون نے کہا کہ اماں، اگر یہ بات ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کا عقیدہ مسلمانوں والا، میرا قادیانیوں والا، تو پھر سنیں، جو مذہب میرے میاں کا، میرا مذہب بھی وہی، میں نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام کو قبول کیا۔ میرے بھائیوں، یک نہ شد دو شد، اس خاتون نے دیکھا اب اپنے نواسوں اور نواسیوں، وہ بھی جوان، ان کی طرف آگے سے انہوں نے کہا کہ اماں، ہماری طرف کیا دیکھتی ہو؟ جو مذہب ہمارے ماں کا، ہماری ماں کا، ہمارے باپ کا، ہمارا مذہب بھی وہی، ہم نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ لو بھائیو، ایک کو سنبھالنے گئی تھی، سارے گھر، سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں زور سے، سارے گھرانے نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب اس خاتون کے لیے کوئی چارہ کار نہ رہا سوائے اس کے کہ خیر سے گھر کو واپس لوٹے۔ یہ واپس آئی۔ آگے عبدالعلی نے دیکھا کہ ماں کے چہرے پر بشاشت نہیں ہے، پریشانی ہے۔ کا معنی یہ ہے کہ اس نے مطالبہ نہیں مانا، جعفر نے۔ اگر مطالبہ نہیں مانا تو میری بہن اور بھانجے اس کے ساتھ ہونے چاہیے، بھانجے اور وہ میری بہن بھی اس کے ساتھ نہیں۔ مطالبہ بھی نہیں مانا تو ہوا کیا؟ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا، اماں کیا ہوا؟ اس نے کھڑے کھڑے کہا کہ بیٹا کیا ہونا تھا؟ اب وہ اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ وہ زہر کھانا قبول کر لے گا، قادیانیت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ جنرل عبدالعلی مارے غصے کے ہانپنے اور کانپنے لگا۔ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ اماں، اگر یہ بات ہے تو کمرے میں اندر قدم رکھنے سے پہلے یہاں پر کھڑے ہو کر آپ میرے ساتھ فیصلہ کریں کہ آج کے بعد آپ میری بہن کے گھر میں نہیں جائیں گے۔ بیٹی کو بھی قربان کریں، داماد کو بھی، نواسوں اور نواسیوں کو بھی، سارے انہوں نے اگر قادیانیت کو چھوڑا تو ہم نے بھی سارے رشتے چھوڑے۔ آگے اس خاتون نے جواب دیا، اس نے پنجابی کے اندر جملہ کہا، میں بھی پنجابی کے اندر نقل کرتا ہوں، ترجمے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ سارے پنجابی کو جاننے والے ہیں۔ اس خاتون نے کہا، وے عبدالعلی چل دے پانیے چ تلوارا مارن نال پانیے چ کدے کٹ نہیں پہندے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا ہمارا ددھیال ایک، ننہیال ایک، وہ تمہارے بہنوئی تم ان کے، وہ تمہارے سالے تم ان کے، وہ تمہارا چچزاد تم ان کے۔
تم نے اکٹھے پڑھا، ایک خاندان، ایک برادری، ایک علاقہ، ایک بستی، ایک جائیداد، قبریں بھی اکٹھی، رشتے بھی اکٹھے۔ کیا ہو گیا ہے قادیانی جماعت کو کہ وہ خون چلتے خون میں تلواریں مار کر ہمیں جدا کرنا چاہتی ہے، وہ جدا نہیں کر پائے گی۔ جس وقت یہ کہا تو آگے سے جنرل عبدالعلی نے کہا کہ نہیں اماں، آپ فیصلہ کریں تاکہ میں قادیانی قیادت کو باخبر کروں کہ ان قادیانیوں کے بائیکاٹ کا ہم نے اس کے ملک جعفر کے بائیکاٹ کا ہم نے اعلان کر دیا۔ آگے سے اس خاتون نے کہا کہ بیٹا اگر تم مجھے اپنی بیٹی سے جدا کرنا چاہتے ہو تو میرا فیصلہ بھی سنو، جو مذہب میری بیٹی کا میرا بھی وہی۔ میں نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام کو قبول کیا۔ ملعون قادیہ سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں بھی خالصتاً محمد عربی کی غلام ہوں۔ یہ کہا الٹے پاؤں وہ گھر چلی۔ میرے بھائیوں، اپنے داماد کے میرا چیلنج کرنے کا نہ مزاج نہ عادت، لیکن مجھے معلوم ہے آپ کے 45 چک میں، وہ فوجیاں والا چک شہزادہ میں، یہ شہزادہ آباد میں، قرب و جوار میں قادیانیوں کے خال خال اس خطے میں اثرات ہیں۔ میں چیلنج نہیں کر رہا، لیکن یہ کہے بغیر گزارا بھی نہیں کہ میں اپنی بہترین معلومات کی بنیاد پر صرف میں اس کا اظہار نہیں کرتا، اصرار بھی کرتا ہوں کہ مجھے اپنی معلومات پہ اتنا یقین ہے کہ پوری قادیانیت بھی اسے چیلنج کرنا چاہے تو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چیلنج نہیں کر سکے گی۔ میری بہترین معلومات کے مطابق تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہ خاتون اپنے بیٹی اور داماد کے گھر ایسی گئی، زندگی بھر بیٹوں کے گھر پر قدم نہیں رکھا۔ مسلمان ہونے کی حالت میں فوت ہوئی، مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ آج مجھے اس قبرستان کا بھی معلوم ہے جس قبرستان مسلمانوں کے قبرستان میں وہ خاتون مدفون ہے۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب آپ سمجھیں گے کہ میں نے یہ رام کہانی کیوں شروع کی۔ یہ جو ملک جعفر تھا، اس نے جب قادیانیت کو چھوڑا، 70 کے الیکشن میں حصہ لیا، پاکستان پیپل پارٹی کے جناب بھٹو صاحب نے اسے 34 چکری اس سیٹ سے ٹکٹ دیا۔ اللہ نے کرم کیا کہ یہ قومی سبحان اللہ نہیں کہتے، یہ قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا۔ صرف ممبر نہیں، آگے وفاقی وزیر بھی بنا۔ قادیانی جسے حقیر بنا کے مارنا چاہتے تھے، اللہ نے اسے وزیر بنا کے چمکا دیا۔ میرے بھائیوں، اب میری گزارش سنو۔ ایک قرارداد اس ملک جعفر نے بھی قادیانیوں کے خلاف قومی اسمبلی میں جمع کرائی تھی۔ میری عادت نہیں کہ 10 مسئلے بیان کروں، آپ جائیں آپ کو ایک بھی یاد نہ ہو۔ بھلے میں ایک بات کہوں گا اور اپنے وعدے پہ بھی قائم کہ گفتگو لمبی نہیں کرتا، اب میں شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، یہ 6 قراردادیں تھی۔ جناب بھٹو صاحب نے، مولانا مفتی محمود، ان کے گرامی قدر رفاقہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی وغیرہ انہوں نے رات لگائی، 3 ساڑھے 3 گھنٹے لگائے اور وہ اول سے لے کر A to Z پوری قرارداد 3 ساڑھے 3 گھنٹوں میں مکمل کر دی۔ اگلے دن قومی اسمبلی کا اجلاس تھا۔ آج کل تو آپ کے ڈی سی اوز ہیں، اس زمانے میں ڈی سی صاحبان ہوتے تھے۔ جناب بھٹو صاحب نے ڈی سی صاحبان کو کہا کہ آپ پورے ملک کے کراچی سے خیبر تک قومی اسمبلی کے ممبران کی 7 ستمبر کو حاضری کو قومی اسمبلی میں یقینی بنایا جائے۔ میرے بھائیوں، میں مانتا ہوں اتنا خاصا وقت ہو گیا، آپ دوست اس وقت تک مسجد میں چہک مہک رہے ہیں، لیکن میں تمہارے چہروں کی رونقوں کو دیکھوں یا آج سے 46 سال پہلے قومی اسمبلی کے اس حاضری کے اجتماع کو دیکھوں کہ ایک بھی سیٹ خالی نہیں تھی۔ جناب سپیکر صاحب کی صدارت میں اجلاس شروع ہوا۔
یہ قائد حزب اختلاف جناب ولی خان، یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، قائد ایوان جناب بھٹو صاحب، اب انہوں نے تلاوت کا کہا، تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، سپیکر صاحب نے رولنگ دی کہ 6 قراردادیں واپس۔ اس کے بعد اب ایک قرارداد متفقہ ایوان کی طرف سے جناب پیرزادہ پیش کریں گے، وفاقی وزیر قانون۔ وہ کھڑے ہوئے، 3 منٹ میں انہوں نے قرارداد پڑھ دی، پہلی خواندگی، دوسری، تیسری مکمل ہوئی۔ اس کے بعد مولانا مفتی محمود کھڑے ہوئے۔ میرے بھائیوں، وہ کام تو رات کرا چکے تھے، تقریر کیا کرنا تھی، آدھے منٹ میں 2 جملے تائید کے کہے اور بیٹھ گئے۔ جناب سپیکر صاحب نے کہا کہ جو حضرات اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ میرے بھائیوں، آج میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے آسمان سے، آج میری رب کی رحمت کے فرشتوں نے آسمانوں سے جھانک جھانک کر، جھوم جھوم کے دیکھا اس منظر کو۔ انہوں نے کہا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ پوری اسمبلی کے، مارے حضور کے احترام کے، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں، بلند آواز سے، اللہ جس کو توفیق دے اور بلند آواز سے۔ بڈھا انجن ہے، پیٹرول نہیں ڈالو گے تو اس نے کیا چلنا ہے، کیوں ضد کرتے ہو؟ ایک بچے اور بڈھے کے ساتھ ضد نہیں کرنی چاہیے، وہ دونوں اپنی بات منائے بغیر مانتے نہیں۔ میرے ساتھ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ پوری ادھر اعلان ہوا کہ اسمبلی کے ممبران جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ پوری اسمبلی کے ارکان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں گردنیں جھک گئیں اور مارے تائید کے ہاتھ ان کے اٹھ گئے۔ پوری اسمبلی نے نعرہ لگایا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کا۔ میرے خیال میں آگے چلنے سے پہلے بہت مناسب ہوگا کہ آپ بھی اسی واقعہ کو بطور یادگار کے دہرا دیں۔ میں عرض کرتا ہوں، مل کے میرے ساتھ کہو، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے بھائیو، یہ بنگلہ دیش بنانے کی یا شمالی اتحاد کی آپ کو اجازت نہیں، آپ کو نہیں بولنا چاہیے، ان سب کو بولنا چاہیے۔ میں اصالتاً حاضری کا قائل ہوں، وکالتاً نہیں۔ میرے ساتھ مل کے کہو، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ شریف ہو، آج نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ پھر بولنا بے وقت کی راگنی ہوگی۔ کہتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تمہارے بولنے کا وقت آیا، تم نے چپ سادھ لی۔ آج بولو، میرے ساتھ بولو، پوری توانائی کے ساتھ بولو، حضور کے غلامی کے انداز میں بولو، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیو، اب میں درخواست کرتا ہوں، قرارداد منظور ہوئی، میں نہیں جاتا تفصیلات میں۔ آگے چل کر جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آیا، یہ جو قرارداد منظور ہوئی تھی، یہ آئین کے اندر ترمیم تھی جناب، یہ 7 ستمبر 1974 کو ہی 26 اپریل 1984 کو جناب ضیاء صاحب نے اس پر قانون سازی کرائی، امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ مل کے کہہ دو الحمدللہ، زور سے۔ کوئی قادیانی اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی قادیانی قادیانیت کی اسلام کے نام پر تبلیغ نہیں کر سکتا۔ کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا۔ کوئی قادیانی ملعون قادیاں کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتا۔
کوئی قادیانی ملون قادیاں کے دیکھنے والوں کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں ہماری یہ تحریک صرف ختم نبوت کے تحفظ کی نہیں، اس کے ضمن میں حضور کے صحابہ کی عزت کا تحفظ بھی مطلوب ہے، اور اس میں اللہ نے ہمیں کامیابی سے نوازا۔ ہم نے کفر اور ہم نے نہیں، میرے رب کی رحمت نے کفر اور اسلام کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر کے ایک تمیز پیدا کر دی کہ دوست دشمن پہ واضح ہو گیا کہ ملعون قادیاں کے ماننے والے مسلمان نہیں، آپ بھی تو کہہ دے مسلمان نہیں۔ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کوئی قادیانی مسلمانوں کی طرز پر اذان نہیں دے سکتا، کوئی قادیانی کو مرزا قادیانی کے خلفاء کو خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائیوں، کوئی قادیانی ایسی علامت اور نشانی استعمال نہیں کر سکتا جس سے کہ اس کا مسلمان ہونا سمجھا جائے۔ آج کفر اور اسلام کے درمیان حد قائم ہو گئی۔ ادھر جناب ضیاء صاحب نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، ادھر قادیانی جماعت کو یہ پتہ نہیں شیطان نے کیا سنگھی سنگائی کہ انہوں نے اس وقت کی وفاقی شرعی عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر آپ حضرات اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر جائیں، ہائی کورٹ کا وہ احاطہ جہاں پر بوہڑ کا درخت ہے، اس کے سامنے والے حال میں جناب جسٹس آفتاب حسین صاحب کی صدارت میں 5 رکنی وفد نے کیس کی سماعت شروع کی۔ 1 مہینے تک وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیت اور اسلام کا مقدمہ چلتا رہا۔ میرے بھائیوں، ادھر سے قادیانی آئے، ادھر سے مسلمان آئے، اور میں تمہیں عرض کرتا ہوں کہ آج مجھے میں فخر نہیں کر رہا، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، جس دینی قیادت کو وہ کیس لڑنے کی اللہ نے توفیق بخشی تھی، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی اللہ نے مجھے بھی سعادت بخشی تھی۔ آج دنیا جگ بیتی عرض کرتی ہے، میں تن بیتی اور آپ بیتی عرض کر رہا ہوں۔ اور سنو، ہم مسکینوں کے بعد آپ کو یہ باتیں بھی کوئی نہیں سنائے گا۔ سنو، میں تم سے کہتا ہوں، 1 مہینے تک ادھر سے قادیانی آئے، ادھر سے ہم۔ قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا۔ تیری پسند جدا، میری پسند جدا، 1 مہینے تک مارکا رہا۔ علماء، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے خانقاہ رائے پور کے وارث حضرت سید نفیس الحسینی، حضرت مجدد الف ثانی کی خانقاہ کے حدی خان حضرت مولانا خواجہ خان محمد، ایک مجلس ختم نبوت کے امیر، دوسرے نائب امیر، دونوں کا قد کاٹھ بھی ایک، تقریباً شکل و شباہت بھی ایک، اور یہ جس وقت 1 مہینے تک کیس چلتا رہا، ایک پیشی ایسی نہیں جس سے یہ حضرات غیر حاضر ہوں۔ پورے اس کاروائی کے دوران شریک کاروائی رہے، اور یہ حضرات جس وقت آتے تھے، میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں جیسے تازہ سمندر نے سیپ نکال کے اسے پھاڑ کے اسے 2 موتی نکال دیے ہوں۔ ان کی یا یہ کیفیت تھی، یا آپ یوں سمجھے کہ میرے رب کی رحمت نے آج 2 فرشتے آسمانوں سے نازل کر دیے، اس آب و تاب کے ساتھ آئے۔ کفر بھی آیا، سبحان اللہ تو کہو، کفر بھی آیا، اسلام بھی آیا۔ 1 مہینے کے بعد فیصلہ ہوا، دنیا نے دیکھا، تاریخ نے سینے میں محفوظ کیا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ اس کے بعد قادیانی گئے سپریم کورٹ میں، اس کے بعد قادیانی گئے سپریم کورٹ میں، 6 جج صاحبان پر مشتمل لارجسٹ بینچ قائم ہوا، جناب جسٹس شفیع الرحمان کی صدارت میں۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، وہ اس بینچ کے چیئرمین تھے۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، میں آپ سے اس میں مسٹر جسٹس عبدالقدیر، مسٹر جسٹس امیر الملک، یہ سارے اس کے اندر موجود تھے۔ 1 ہفتے تک
آج کل آپ کا سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہے، اس زمانے میں سپریم کورٹ پشاور روڈ پر تھا۔ میرے بھائیوں، غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، ایک ہفتے تک سپریم کورٹ کا ہفتہ 5 دنوں کا ہوتا ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ ہفتے والے دن وہ فیصلے لکھتے ہیں، پیر کو ابتدا میں چھٹی سے کچھ پہلے فیصلے سنائے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، پیر کے دن ہی کارروائی شروع ہو گئی۔ اتوار کے دن ویسے چھٹی ہوتی ہے، تو 5 دن تک قادیانیت سے متعلق کیس چلتا رہا، نہیں جاتا تفصیلات میں۔ 1 ہفتے کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ، سبحان اللہ، ملک کا سب سے بڑا قانونی ادارہ، قانون کی تشریح کرنے والا سب سے بڑا ادارہ، ملک کا قانون ساز و نیشنل اسمبلی، سب سے بڑا موقر ادارہ، قانون کی تشریح کرنے والا سپریم کورٹ۔ میرے بھائیوں، 5 دن کی کارروائی کے بعد سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا۔ نتیجے میں دنیا نے دیکھا کہ کفر آج پھر ہار گیا، اسلام پھر جیت گیا۔ میرے بھائیوں، وہ دن جائے، آج کا دن آئے، یہ بات آئین کا حصہ ہے، اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، علل اعلان ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے جھنڈا گاڑ کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، یہ قانون بھی رہے گا۔ اور اگر کوئی ماں کا لال اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو سنو، 2 ٹوک واس شگاف الفاظ میں سنو، اور میرے بھائیوں اپنے قانون سے سنو، دماغ میں جگہ دو، دل کے اندر سوچو، انشاءاللہ جو اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ختم ہو جائے گا، یہ قانون قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ آپ میں سے جو کہتے ہیں ختم نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے میرے ساتھ کہہ دو نا کہ ختم نہیں ہوگا۔ کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، صوفی تو بھی اتنے کر ہاتھ، ہاں، یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، زور کے ساتھ کہیں یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو، مجھے کہے کہ مولوی صاحب آپ نے خوب کہی، 1 کی لاکھ کی 1 کہی، لیکن بات تو کی نا 50 سال پہلے کی، آج کی کوئی بات سنائی ہوتی۔ لو بھائیو، ہمارا پرچون کا دکان نہیں، ہمارے تو تھوک کا کام ہے، بسم اللہ تم کرو، آج کی بات میں سناتا ہوں۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کرو، عین ان دنوں جب مشرق سے لے کر مغرب تک کرونا کا دورہ تھا، عین ان دنوں جس وقت کے میرے بھائیوں کرونا پاکستان میں شباب پر تھا، قومی صوبائی اسمبلی کا، سندھ صوبائی اسمبلی کا کراچی میں اجلاس شروع ہوا۔ کراچی کی بوری بند لاشیں، وہاں کا قتل عام، وہاں کی رونقوں کو جس طرح بعض حکمرانوں کی انانیت نے ضیاء جیسے اس ڈکٹیٹر کے دور میں جس طرح کراچی کے لوگوں پر جو لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالا گیا، لسانی مذہبی فسادات کی اس میں رو میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ کراچی کا ماحول، سندھ اسمبلی، میرے بھائیوں کرونا کا زمانہ، وہاں پر حکومت پیپلز پارٹی کی، اپوزیشن میں MQM، میرے بھائیوں ذرا حالات دیکھیں، علماء کا کوئی مطالبہ نہیں، ہمارا دینی جماعتوں کا کوئی اصرار نہیں، ہماری کوئی قرارداد نہیں، اس کے پیچھے کوئی اخلاقی دباؤ نہیں، اس کے خلاف کوئی جد و جہد اور کوئی موومنٹ نہیں، کچھ نہیں، نہ ہمارا مطالبہ علماء کا، نہ مذہبی قوتوں کا، نہ وہاں کا ماحول۔ کرونا، کراچی، پیپل پارٹی، MQM، میرے بھائیوں ان حالات اور واقعات میں سبحان اللہ نہیں کہتے، زور سے، بلند آواز سے، سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا،
ایک سندھ اسمبلی کے ممبر نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جناب آج پرائیویٹ ڈے ہے، ہر اسمبلی کے ممبر کو اپنی قرارداد پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ آج، اور آپ کو معلوم ہے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت، میرے بھائیوں چترال وغیرہ، اور کیا کہتے ہیں اس کو وہ اپنا آزاد کشمیر، ان تمام قومی اسمبلی، سینٹ، ان تمام اسمبلیوں میں غیر مسلموں کی اتنی تعداد نہیں جتنی سندھ اسمبلی میں، اس لیے کہ مٹھی، تھرپار کر، میرے بھائیوں شکارپور، جیکب آباد، گھوٹکی، سکھر، ان تمام تر علاقوں میں وہاں پر ہندو بڑی وسیع تعداد میں موجود ہیں۔ جنرل الیکشن لڑ کر بڑے دھڑلے کے ساتھ بڑی تعداد میں ہندو ممبران آتے ہیں۔ اب وہ اسمبلی ایسی جس میں خاصی تعداد میں ہندو ممبران، ماحول کرونا کا، اجلاس وہاں کا، ایک آدمی پیچھے اس کے کوئی تحریک نہیں۔ میرے بھائیوں خدا جب کرنے پہ آتا رہے، دینے پہ آتا ہے، اسے روک کوئی نہیں سکتا، جب روکنے پہ آتا ہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا۔ عزت اور ذلت کا مالک کون؟ بولو اللہ کا نام بلند کرو گے، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کرے گا۔ مل کے میرے ساتھ کہو، عزت اور ذلت کا مالک کون؟ موت اور حیات کا مالک کون؟ دینے لینے والا بولو نا میاں، دینے لینے والا کون؟ یہ اسمبلی کا ممبر کھڑا ہوا، اس نے قرارداد پیش کی۔ اسمبلی کے ممبران، جناب اسپیکر کی وسعت سے میں آپ کے سامنے قرارداد پیش کرتا ہوں کہ آج یہ اسمبلی متفقہ طور، سبحان اللہ نہیں کہتے، یہ اسمبلی متفقہ طور پر قرارداد منظور کرے کہ آج کے بعد پورے صوبہ سندھ میں اواڑوں سے لے کر کراچی تک، جیکب آباد سے لے کر وہ کیا کہتے ہیں اس کو مٹھی بدین کے علاقے تک، پورے صوبے میں، صوبے کے نصاب تعلیم میں، صوبے کی سرکاری خط و کتابت میں آج کے بعد جہاں کسی ضرورت سے حضور کا نام لکھا جائے، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین بھی لازمی طور پہ میرے بھائیو، ابھی آپ حضرات کے اسمبلی کے ممبر جناب کسیلا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ سپیکر صاحب تک بات پہنچی۔ سپیکر حضرات کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، بڑا حربہ ہوتا ہے، کسی قرارداد کو ٹالنا ہو پینڈنگ میں ڈال دیا، کسی قرارداد کو ٹالنا ہو سٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیا، اس کے الفاظ کو درست کرو، اگلی پیشی پہ دیکھیں گے، اس کی پھر باری آئے گی دیکھا جائے گا، ہزار اسے ملتوی کرنے کے بہانے۔ لیکن اس دن قدرت نے ایسا کرم کیا، ادھر سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے، ادھر قرارداد پیش ہوئی، ادھر سپیکر کے منہ سے نکلا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں، تائید میں ہیں، وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑے کریں، پوری اسمبلی میں حاضر ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا جس نے تائید میں ہاتھ کھڑے نہ کیوں، سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ علماء آج حضور کی امت دعوت، حضور کی امت اجابت کو حضور کی اطاعت میں اللہ نے اکٹھے کر دیا۔ قرارداد منظور ہوئی۔ 4 دنوں کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس قومی اسمبلی میں یہی اجلاس منظور ہوئی۔ وہ قومی اسمبلی جس کے منتخب وزیر اعظم خیر سے خاتم النبیین کا لفظ زبان پہ لائے تو ان کی زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے۔ اس قومی، سبحان اللہ نہیں کہتے یار، اس قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی، متفقہ طور پر منظور ہو گئی۔ خدا بندہ لوگوں، من درچے خیال ہے مفلک درچے خیال، انسان تیری تدبیر کچھ ہوتی ہے، میرے رب کی تقدیر کچھ ہوتی ہے، ہوگا وہی جو رب کی تقدیر میں ہوگا۔ ذرا سنو، قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کی، سینٹ نے قرارداد منظور کی، پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی، آزاد کشمیر کی اسمبلی نے قرارداد منظور کی۔ میری معلومات کے مطابق
میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، میری بہترین معلومات کے مطابق اس کے لیے کمیٹی بن گئی، وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، پورے نصاب تعلیم کو نئے سرے سے مرتب کرنے کا، خاتم النبیین کے اضافے کا، پورے ڈی سی صاحبان کو خطوط آ چکے کہ آج کے بعد تمام تر چیف سیکرٹریوں کو کہہ دیا گیا، لا سیکرٹریوں کو، لا منسٹروں کو کہہ دیا گیا، چاروں صوبوں، سبحان اللہ نہیں کہتے یار، چاروں صوبوں کو کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد کسی بھی نوٹیفیکیشن میں اگر تم نے حضور کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا اضافہ نہ کیا تو وہ تمہارا آرڈیننس غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ خدا بندہ، مجھے تو آج میں آنکھیں بند کرتا ہوں، مجھے پوری دنیا میں محمد عربی کی ختم نبوت کی موسم بہار کا انداز نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ماضی کی بات بھی سنائی، میں نے حال کی کہانی بھی سنائی، اب مستقبل کی کہے بغیر بات پوری نہیں ہوگی، اور وہ آپ کہہ دیں، میں پوچھتا جاؤں، آپ میری تائید کرتے جائیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، کیا خیال ہے دین اس خطے میں رہے گا یا مٹ جائے گا؟ جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دیں، بولو نا میاں، میرے کہنے پہ نہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ کہو کہ دین، بولو بولو، دین جو کہتے ہیں رہے گا، زور کے ساتھ کہنا کہ دین۔ سنو، اس تمہارے خطے میں، آپ کے میرے ملک عزیز پاکستان میں دو بدترین حکومتیں آئی ہیں، ایک یحییٰ خان کی، جس کمینے کے زمانے میں پورے ملک کو خباستوں اور رذالتوں سے متعفن کر دیا گیا تھا، جس کے خطے میں جس کے حکمرانی میں 90,000 فوج کو شکست ہوئی، 90,000 فوج گرفتار ہوئی، جس کے زمانے میں آدھا پاکستان کٹ گیا۔ یا بدترین حکومت آئی ہے پرویز مشرف کی، جس کے ایک فون پر، امریکہ کے ایک فون پر، جس نے پورے ملک کو، میرے بھائیوں، امریکہ کی کالونی بنا دیا۔ لیکن زمینی حقائق سے انکار نہیں کرنا چاہیے، پرویز مشرف اپنے زمانے کا بدترین غلیظ قسم کا انسان تھا، لیکن نہ بھولو اس حقیقت کو کہ پرویز مشرف کو ان حالات نے اتنا طاقتور بنا دیا کہ وہ کمانڈر ان چیف تھا، وہ چیف ایگزیکٹو تھا پاکستان کا، 2 دفعہ قومی اسمبلی سے منتخب ہوا، بائی آرڈر اس نے ان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ اس طرح کا طاقتور آج کے حکمران اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن سنو، اگر پرویز مشرف جیسا با اختیار حکمران اس خطے سے اسلام کو نہیں مٹا سکا تو موجودہ حکومت کا باپ بھی اس خطے سے اسلام کو نہیں مٹا سکتا۔ جو کہتے ہیں نہیں مٹا سکتا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو نہیں مٹا سکتا۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہے رہے گا۔ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، ملک بھی رہے گا، ملت بھی رہے گی، امت بھی رہے گی، حضور کی عزت بھی رہے گی، ختم نبوت بھی رہے گی۔ جو کہتے ہیں رہے گی، ہاتھ لہرا کے کہہ دو رہے گی، زور سے بولو رہے گی۔ لو بھائیو، میرا اعلان ختم ہوا، میرا بیان ختم ہوا، اب مجھے صرف 2 منٹ دے دو۔ میں نے 2 اعلان کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ایک تو یہ کہ قادیانیت نے اپنی پوری تاریخ میں عین کرونا کے زمانے میں پہلی دفعہ اپنے جو ہے وہ اپنا ٹی وی پر ان کا ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، اس میں مسلمانوں سے ایک پروگرام میں 4 سوال کیے، ایک پروگرام میں 5 سوال کیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ ہے ہمت تو ان کا جواب دو۔ 9 ان کے سوال تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، میں اعتکاف کی تیاری کر رہا، مجھے دوستوں نے، ٹی وی والوں نے فون کیا، میں نے اسی وقت
1 घंटे का उनको प्रोग्राम में ان کے 9 سوالوں کا جواب دے دیا آگے، اور وہ بھی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ٹی وی پہ چلا۔ اس کے بعد پھر ان 9 سوالوں کا کو ہم جواب لکھ کر ہم نے انٹرنیٹ پہ ڈالا، اپنی آواز میں ڈالا۔ پھر اللہ نے کرم کیا، ہم نے پمفلٹ چھاپے۔ میرے بھائیوں، اس کے جواب میں قادیانیوں نے 2 ہفتے گھنٹے کا پروگرام کیا، ان سوالات کے متعلق مکھیاں مارتے رہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تیر ٹکانے لگا، دشمن کے جگر کو ایسا چیدہ کہ سیدھا پار ہو گیا، اور دشمن اتنا مضطرب ہوا۔ 2 گھنٹے انہیں خرچ کرنے پڑے۔ ان 2 گھنٹوں میں انہوں نے 12 سوال کیے۔ میرے بھائیوں، سبحان اللہ نہیں کہتے؟ اگلی ٹرن میں ہم نے ان 12 سوالوں کا بھی سبحان اللہ تو کہو، 12 سوالوں کا ٹی وی پہ جواب دیا۔ میرے بھائیوں، پھر 12 سوالوں کو ہم نے 12 سوالوں کے جوابات کو ڈالا، پھر ان کا پمفلٹ چھاپا۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے شوال کا مہینہ گزرا، ذیقعد کا گزرا، ذی الحج کا گزرا، محرم کا گزر گیا، ربیع الاول، 4 مہینے کئی دن ہو گئے۔ ایسی ان کو سانپ سونگھ گیا کہ آج تک ہمارے جوابوں کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی جرات بھی نہیں کر سکے۔ آج ہم نے دیار کا گلہ ٹھوک کے اوپر پانی لگا کے ایسا ان کا منہ بند کیا، منہ بند نہیں ہوا، نعت کا بھی بند ہوا، بولو رام بھی ہوئی، قادیانیت ہاری، اسلام جیتا۔ لاکھوں کی تعداد میں ہم نے وہ پمفلٹ شائع کیا ہے۔ مانتا ہوں کہ وہ پمفلٹ 11 لاکھ سے زیادہ پیسہ خرچ ہوا، اور لاکھوں کی تعداد میں ہم نے اس کو تقسیم کیا۔ یہ پہلی قسط ہے، ابھی چھاپیں گے اس کو 12 سوالوں قادیانیوں کے 12 سوالوں کے جوابات۔ آج میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ باہر جائیں تو وہ رسالہ لے کر جائیں، خود پڑھیں، دوستوں کو پڑھائیں۔ مجلس ختم نبوت وہ فری پر تقسیم کرتی ہے، وہ لے کر جائیں اور پڑھیں۔ ایک اعلان دوسرا یہ کہ میرے بھائیوں، حدیث شریف میں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں سیرت پر بیان ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں سب سے پہلا درجہ بخاری شریف کا، دوسرا درجہ مسلم شریف کا۔ مسلم شریف میں ایک ہے حضور کی تعریف دنیا کرے، ایک وہ تعریف ہے جو حضور خود کرے یا صحابہ کرے۔ باب فضائل النبی کے نام پر مسلم شریف میں جو فضائل نبی پر، فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پورا باب ہے، میں نے ایک ساتھی سے گزارش کی کہ ساری حدیثوں کا ترجمہ کر دو، اول آپ کے چہرہ اقدس سے لے کر وفات مبارک تک پورے تفصیلی حالات محمد عربی کے صحابہ اور آپ کی زبان اقدس سے اس رسالے میں جمع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وہ رسالہ کتاب بیچنی مقصود نہیں، میں آپ کے یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس کے نفع نقصان کے ساتھ میرا 1 پیسے کا دنیاوی مفاد وابستہ نہیں، دین کی بات ہے۔ وہ کتاب بھی 50 روپے کی، اتنی ضخیم کی، وہ اس کا شاندار ٹائٹل حضور سرور کائنات کی سیرت طیبہ احادیث کی روشنی میں، مسلم شریف کی روشنی میں 50 روپے اس کی قیمت ہے۔ 2 3 4 وہ رسالے لے کر جاؤ، پیسے بھی کھلے دینا، میرے ساتھی کے ساتھ لڑنا بھی نہیں، وہ رسالے لے جاؤ، خود بھی پڑھو۔ میری ذاتی خواہش یہ ہے، میں اسے خدا کی قسم تبلیغ سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر بچی بیٹی تک، ہمارے ہر بھائی اور ساتھی تک محمد عربی کے حالات خود حضور کی زبانی امت کے پاس آئے۔ وہ رسالہ بھی لے کر جاؤ۔ جس رسالے کا پہلے اعلان کیا وہ مفت میں، اس کی قیمت 50 روپے۔ ان وضاحتوں اور صراحتوں کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں، تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت مانگوں، مل کے میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت زور سے شریفو، یہی بولنا کل قیامت کے دن رب کی رحمت کا، محمد کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ یہی وقت ہے آج بولنے کا، مل کے میرے ساتھ کہو، تاج و تخت ختم نبوت
آج بھی ہم سر وقت کھڑے ہیں رب کی رحمت کے سہارے، محمد کی شفاعت کے سہارے، اور انشاءاللہ اسی پر موت ہوگی۔ مسکراتے مسکراتے جائیں گے، ادھر آنکھیں بند ادھر جنت کا دروازہ کھلا، کہو نا میرے ساتھ تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک۔ یا اللہ جن دوستوں نے اس جلسے کا انتظام کیا اسے قبول فرما، جن ساتھیوں نے اس کے اندر حصہ ڈالا مولا کریم ان تمام کی محنتوں کو قبول فرما، تمام ساتھیوں کے رزق کے حلال کے اندر برکت نصیب فرما۔ اللہ اہل علاقہ کو اس دینی ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس ادارے کی ایک ایک اینٹ کو اپنے دین کی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی بارگاہ میں قیامت تک قبول فرما۔ اللہ یہاں پہ پڑھنے والوں کو لمبی صحت والی زندگی، عمل والا علم نصیب فرما، اساتذہ کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، معاونین کے رزق کے حلال کے اندر برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ساتھی آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، تمام ساتھیوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ اس فتنے کے زمانے میں ہم سب کے مال جان ایمان کی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رسول کے صحابہ اہل بیت کے احترام کرنے کی ہمیں توفیق سے سرفراز فرما۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، بیان کرنے کو قبول فرما، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے فضل کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 27 نومبر حضرات یہ جو یہاں سماعت فرما لیں